اب وٹامنس پہ بات کرتے ہیں۔ وٹامنس چھوٹے لیکن بڑے طاقتور مددگار ہیں ہمارے جسم کے لیے۔ وٹامنس ایک ایسے مائکرو نیوٹرنس ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت تھوڑے سے درکار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہمارے جسم کے کئی نظام فیل ہو سکتے ہیں۔ یہ جسم کے اندر توانائی پیدا کرنے کے لیے بھی اہم ہے، اور اس کے ساتھ قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو قوت بڑھانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ خلیات کو صحت مند رکھنے اور ہارمونی توازن کو قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ وٹامنس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کو فیٹ سالوبل وٹامنس کہتے ہیں اور دوسرے کو واٹر سالوبل وٹامنس کہتے ہیں۔ فیٹ سالوبل وٹامنس جو چکنائی میں حل پذیر ہوتے ہیں، اور واٹر سالوبل وٹامنس جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ فیٹ سالوبل وٹامنس کی اگر بات کی جائے تو یہ جسم میں محفوظ رہتے ہیں اور چربی کے ساتھ جذب ہوتے ہیں۔ فیٹ سالوبل وٹامنس وٹامن اے، ڈی، ای اور کے پر مشتمل ہیں۔ وٹامن اے ہماری بینائی مطلب نظر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جلد کے لیے بھی وٹامن اے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور قوت مدافعت کے لیے بھی وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن ای سیلز کی حفاظت کرتا ہے، مطلب خلیات کی حفاظت کرتا ہے، اور وٹامن کے خون کے جمنے میں مدد دیتا ہے۔ اب واٹر سالوبل وٹامنس پہ بات کرتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ یہ جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتے، جو اضافی وٹامنس ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ واٹر سالوبل وٹامنس وٹامن سی اور بی کمپلیکس پر مشتمل ہے۔ وٹامن سی ہمارے قوت مدافعت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جسم میں آئرن کو جذب کرنے کے لیے وٹامن سی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وٹامن سی زخم بھرنے میں بھی رول ادا کرتا ہے۔ بی کمپلیکس وٹامنس چند وٹامنس پر مشتمل ہے، جیسا کہ B1، B2، B3، B5، B6، B7 اور B9۔ B1 ہمارے دماغ اور نروس سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ B2 توانائی کی پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ B3 جلد اور نروس سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ B5 ہارمونز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ B6 دماغی صحت اور خون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ B7 یعنی بائیوٹین بال، ناخن اور جلد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ B9 جسے فولیٹ بھی کہتے ہیں، خون کے حلیے اور حمل میں بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ B12 اعصابی نظام اور خون کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں کل 13 اہم وٹامنس ہوتے ہیں۔ وٹامنس کو پورا کرنے کے لیے خوراک کی کون سی ذرائع ہیں؟ مختلف پھل، سبزیاں، انڈے، گوشت اور بہت سے ایسے خوراک ہوتے ہیں جس میں وٹامنس کی تعداد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں کچھ وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو اس کا پتہ ہمیں کیسے لگے گا؟ ہم تکن محسوس کریں گے، ہمارے بال جھڑنے لگیں گے، ہماری جلد خراب ہو جائے گی، اور مختلف انفیکشن کے شکار ہوں گے، اور اس کے ساتھ اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے۔